بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعا قبول کی اور حضرت نوح کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ مومنین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح نے لکڑی کے تختوں سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ انجیل کی روایت کے مطابق کشتی 300 کیوبٹ لمبی، 50 کیوبٹ چوڑی اور 330 کیوبٹ اونچی تھی۔ کیوبٹ کیا ہے؟ یعنی کسی قسم کی پیمائش ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال محققین نے لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے درمیان جو نسبت بتائی ہے اس کو فٹ میں تبدیل کرنے سے یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ کشتی کی لمبائی 350 فٹ، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 30 فٹ تھی۔ انجیل کے بعد قدیم نسخوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کناروں سے کشتی جھکاؤ لیتے ہوئے بتدریج اوپر کی طرف اٹھائی گئی تھی، یہاں تک کہ دونوں کنارے 30 فٹ اوپر جا کر اس طرح ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے کہ اوپر محض 1 کیوبٹ جگہ باقی بچی تھی۔ کشتی کا فرش مستطیل تھا، یعنی 75 فٹ چوڑا اور 350 فٹ لمبا۔ کشتی کئی منزلہ تھی۔ جدید دور کے ماہرین جہاز سازی کا خیال ہے کہ یہ کشتی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی ایک بہترین مثال تھی۔ کشتی کو ہوا، طوفانی پانی، بارش، کیچڑ اور مٹی میں پھنسنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس سے بہتر پیمائش ممکن نہیں تھی۔ اس پیمائش سے بنائی گئی کشتی کیسی ہوگی؟ اس کی مثال 1822 میں ایک شخص نے گریٹ برٹن نامی ایک جہاز بنایا تھا جو کشتی نو کی پیمائش رکھتا تھا، جس نے سینکڑوں کامیاب سمندری سفر کیے اور بے شمار سمندری طوفانوں کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کیا۔ آج بھی بڑے بڑے آئل ٹینکر اسی طرح بنائے جا رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 31 سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انسان اس بات سے واقف نہ تھا کہ دریاؤں اور سمندروں کو کس طرح عبور کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تیار کی جانے والی یہ کشتی نوح انسان کی پہلی کشتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ علم عطا کیا اور آپ نے آج سے ہزاروں سال قبل جو کشتی تیار کی وہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا شاہکار تھی، ایسی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی جو آج بھی کارآمد ہے۔ اور یہ فن نوح انسانی کی اگلی نسلوں کو منتقل ہوتا رہا، آج بھی موجود ہے، آئندہ بھی منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت نوح کو کشتی کی تیاری میں مصروف دیکھ کر کفار نے تمسخر اڑایا۔ جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو وہ آوازیں کستے اور غرور و تکبر سے گستاخی کے مرتکب ہوتے۔ آخر سفینہ نوح تیار ہو گیا۔ اللہ کے عذاب کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح نے پہلی علامت یہ دیکھی کہ پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت نوح کو حکم ہوا کہ اپنے ماننے والوں کو ہمراہ کشتی میں سوار ہو جائیں اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں۔ جب وہی الہی کی تعمیل ہو گئی تو حکم ہوا، اے پانی برسنا شروع ہو جا، اور زمین کے چشموں کو حکم دیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ بعد دوبارہ کے اس عظیم طوفان میں کشتی بحفاظت تیرتی رہی۔ طوفانی ہواؤں اور بارش کا سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، یہاں تک کہ تمام منکرین توحید غرق آب ہو گئے اور مکافات عمل کے قانون کے مطابق اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت اپنے بیٹے یام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، پس تجھ کو ایسا سوال نہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم نہ ہو۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، بلا تردد میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے سوال کروں اس بارے میں جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو نے معاف نہیں کیا اور رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گا۔ حکم الہی ہوا،
اے نوح، ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہی ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔ اللہ کے کلام سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ فلاح اور بھلائی کے حصول اور عذاب الہی سے تعلق نسل خاندان سے ہے، اور نہ دولت و منصب سے اس کا کوئی واسطہ ہے، بلکہ اس کا تعلق ایمان و یقین سے ہے۔ شفقت کے فطری کے تحت آخری وقت پر حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نافرمان بیٹے نے جواب دیا، میں الگ رہوں گا، کسی پہاڑ کو کہ بچا لے گا مجھ کو پانی سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے گا۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ایک ہو گیا۔ 40 دن تک بارش برستی رہی، پانی بڑھتا چلا گیا اور ہر شے غرق ہو گئی۔ 30 دن تک پانی برستا رہا، زمین سے پانی ابلتا رہا اور کشتی کم و بیش 6.5 ماہ تک پانی پر تیرتی رہی۔ اس کے بعد حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گیا اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا، اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا۔ سو کشتی زمین پر سے اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے، پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے۔ سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین کے سب رینگنے والے اور جاندار اور سب آدمی مر گئے۔ تورات میں جودی کو ارارات کے پہاڑوں میں بتایا گیا ہے۔ ارارات اس علاقے کا نام ہے جو فرات اور دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا۔ کشتی کے مسافروں نے امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ کشتی کے مسافروں کے علاوہ روح زمین پر حد سے ہر جاندار چیز نابود ہو چکی تھی اور زمین کو دوبارہ آباد کرنے والے بس یہی لوگ تھے جو طوفان سے بچا لیے گئے تھے۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی مشہور ہوا۔ حدیث شریف میں حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل کہا گیا ہے۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم لٹریچر کے علاوہ برما، ملائیشیا، جزائر شرق الہند، آسٹریلیا، نیو گنی، امریکہ اور یورپ کے مختلف حصوں میں ایسی روایات تسلسل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اب بھی بیان کی جاتی ہیں، جن میں سیلاب کے بعد ہر 60 سال کا ایک سال مان کر ان سالوں سے اپنے تمام عوامی ذاتی واقعات کی مدت شمار کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک سیلاب نوح کا زمانہ ایسا واقعہ ہے جس کو وہ یادگار سمجھتے ہیں اور اس کو جل پریان کہتے ہیں۔ 1929 میں خلیج فارس کے قریب آر کے قدیم شہر کی کھدائی کے دوران بہت گہرائی میں 10 فٹ موٹی تہ کی مٹی ملی تھی۔ معائنے کے مطابق کھدائی کی نگرانی کرنے والے سائنسدانوں نے اعلان کیا ہے کہ قرب و جوار کی زمین کے سائنسی تجزیے سے یہ ثابت ہوا کہ مٹی کی یہ تہ ایک زبردست طوفان کی باقی ماندہ تلچھٹ ہے۔ جنوبی میسوپوٹامیہ کے دریا کی وادیوں میں سے ہر جگہ ایسی ہی مٹی کی تہیں دریافت ہوئی ہیں۔ 20ویں صدی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ پانی اچانک چڑھا تھا اور یہ کہ بلند سے بلند ترین پہاڑ کی چوٹی بھی پانی میں ڈوب گئی تھی۔ ہمالیہ، انڈیز، ایلیس اور امریکہ کے سلسلہ کوہ راکیز پر جو پانی کے نشان آج بھی موجود ہیں اور وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پانی اچانک ہی چڑھا تھا، اور دریائی جانوروں کے ڈھانچے اور ڈھانچوں کے نشانات سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ جو مردہ جانور سالم حالت میں پائے گئے ہیں، ان میں تکلیف اور قرب نمایاں ہے، اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس پر کسی گوشت خور جانور نے حملہ کیا تھا یا ان کا گوشت جسم سے الگ ہوا ہو۔ ان کی سب سے زیادہ واضح مثال سائبیریا سے نکلے ہوئے ایک ایسے سالم جانور کی ہے جس کا جسم کھال اور بال سمیت برف میں بالکل محفوظ حالت میں ملا ہے۔ یہ جانور ہے بے حد جسیم ہے اور ان جانوروں میں سے بے حد سے ہے جن کا وجود چند ہزار سال پہلے تک تھا اور اب ناپید ہے۔ اس کی آنکھیں، جسم کی کھال اور بال اب اس بات کی شہادت فراہم کرتے ہیں کہ اس کی موت اچانک کسی حادثے میں ہوئی ہے۔
اس کے منہ میں وہ گھاس جو حادثے سے پہلے کھانے کے لیے اکھاڑ چکا تھا، وہ گھاس جو اس کے پیٹ سے نکلی، حیرت انگیز طور پر اس کی قسم کی گھاس میں سے ایک ہے جو گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ کشتی کی ایک روایت ساری دنیا کے باسیوں میں بے حد مشترک ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابیں بھی اس کشتی کا تذکرہ کرتی ہیں، جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا، اور ان روایات کا کھوج لگانے اور ان کی اصلیت تک پہنچنے کے دوران سائنسدانوں کو جن دیگر باتوں کا پتہ چلا ہے وہ حیرت انگیز انکشاف ہے۔ اس انکشاف سے انسانی عظمت کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔